جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے وہ بھی کافی سالوں پر محیط ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی خلافت میں بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں، پھر آگے جا کر آپ کی مظلومانہ شہادت بھی ہوئی۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک پہلو جامع قرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی خلافت میں قرآن جمع کرنے کا بھی عمل شروع ہوا، خاص طور پر میں چاہوں گا آپ اس پر گفتگو کریں۔ ہم کیا بات کریں ان شخصیات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی ایک نئی بار بار، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوئے ان لوگوں سے کہ جب یہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ تھی بیعت رضوان، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا اور خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی اس بات پر کہ وہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، لیکن وہ خبر جھوٹی تھی۔ بہرحال اللہ نے ان کی تعریف کر دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ میں وہ تیسری شخصیت ہیں جن کو خلافت ملی ہے، تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور پھر ان کی خدمات کے حوالے سے کچھ کا تذکرہ مولانا عامر صاحب نے کیا ہے، تو بہت سے کارنامے ہیں جن میں سے ایک جمع قرآن ہے۔ قرآن کریم ابتدائی طور پر 7 احرف 7 مختلف زبانوں میں نازل ہوا، عربی لب و لہجے تھے، لیکن ایک لفظ کو پڑھنے کے کئی طریقے ہوا کرتے تھے۔ کوئی گاؤں والے کس طرح پڑھتے تھے، دوسرے کسی اور انداز میں پڑھتے تھے۔ تو آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مختلف لہجوں میں قرآن کریم نازل ہوا، لیکن جو دائرے اسلام پھیلتا گیا، اطراف میں اسلام پھیلتا گیا، تو ان روایات کا آپس میں ٹکراؤ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس صحابی نے جو قرات سنی تھی اس نے آگے اسی کو پھیلایا، دوسری طرف جس صحابی نے دوسری قرات سنی تھی اس نے اس کو پھیلایا، اور پھر بعد میں جب یہ اطراف کے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی اور انداز میں پڑھ رہا ہے، یہ کسی اور لہجے میں پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک نے دوسرے کو غلط ٹھہرا کر اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی، اور پھر اس وجہ سے اختلاف اور لڑائی تک نوبت آئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے لغت قریش پر ان کو متفق فرمایا، اور اسی میں آپ نے تمام مصاحف کو جمع کر کے لغت قریش کے اوپر مصحف عثمانی جمع فرمایا، اور پھر اسی کو آپ نے نشر کیا، اس کے نسخے بنا کر اطراف میں بھیجا کہ بھائی اب آگے صرف یہی نسخہ ہوگا اور اسی کی تلاوت کریں گے، باقی ساروں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ جمع قرآن، اور اسی طرح قرآن کریم کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جن کو لوگ اختلاف سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اختلاف نہیں تھا، تو ان کو ایک مصحف پر جمع کرنا اور امت کو متحد کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع، جب لوگ زیادہ اسلام میں داخل ہونے لگے مسجد چھوٹی پڑ گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اس کو خریدا اور مسجد میں شامل فرمایا۔ اسی طرح بیر روما کا واقعہ مولانا نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر آپ کو جنت کی بشارت دی، آپ کو یہاں تک فرمایا کہ جیش العسرہ کو تیار کرنے کے بعد جہاں آپ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان جمع کیا اور 1000 دینار بھی جمع فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، فرمائے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمات کو سمجھے اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے رہبر و رہنما یہی شخصیات ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔